بھی اگر کوئی مولا علی پر حضرت صدیق اکبر دی افضلیت دا انکار کرے، حضرت صدیق اکبر دی امامت و خلافت دا انکار کرے، حضرت فاروق اعظم دی خلافت و امامت دا انکار کرے، حضرت عثمان غنی دی خلافت و امامت دا انکار کرے، تو بھائی جان جذبات سے نکل کے میری تقریر سننا پڑے گی کہ وہ 25 سال کا دورانیہ ہے، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، اگر میں انہوں تینوں نو افضل نہ مننا تو پھر مسئلہ یہ بنتا ہے کہ 25 سال مولا علی نماز کنا پیچھے پڑھی، گھرش پڑھی یا نہیں پڑھی، تو میں کہا پھر کچھے پڑھی، آندا جی مسجد وچ پڑھی، تو میں کہا جماعت نال یا بغیر جماعت تو، آندا جماعت نال پڑھی، تو میں کہا پہلے کون سی، آندا ابو بکر، میں کہا پھر کون سی، آندا عمر، میں کہا پھر کون سی، عثمان، میں کہا پھر مننا پے گا جدے پیچھے حضرت ابو بکر کھڑے، حضرت علی کھڑے ہو گئے، تا کھڑے ہو کے فرمایا جے امام اللہ ہے پہ علی دیاں پڑھیاں نمازاں کیویں بیکار۔ صحابہ کرام ہون یا اہل بیت اطہار ہون، ساڈی محبت دی وجہ انہاں دی ذاتی پرسنالٹی نہیں ہے بلکہ نسبت مصطفیٰ ہے، اور شریعت بھی سانو یہ پابند کر دی ہے کہ جدے نال بھی محبت پیار والا تعلق ہوئے، فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خوبصورت نسبت دے سبب ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت دی عظمت دی افادیت تے گل شروع کر دیں اور انہاں دی محبت و پیار کہ لوگ صحابہ و اہل بیت اطہار نو سمجھ رہے ہیں کہ شاید انہاں تو بغیر دین مکمل ہے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ و اہل بیت دیاں قربانیاں دا ثمر ہے کہ اج دین تیرے میرے تک پہنچیا۔ حادثاتی بات نہیں ہے، ایک کربلا تو لے کے بدر تو لے کے کربلا تک ایک تسلسل قربانیاں دا اور ایک تسلسل شہادتاں دا، لیکن اللہ تعالیٰ دا 1 کروڑ ہا شکر ہے کہ شہید احد دا ہوئے، بدر دا ہوئے یا کربلا دا ہوئے، اہل سنت نو یہ شرف حاصل ہے کہ اسی ہر شہید دا ذکر ادب نال کرنے والے لوگ ہاں۔ اسی صحابہ و اہل بیت نو اپنی ایمان بلکہ ایمان دی بھی جان سمجھتے ہیں۔ وہ دی سب تو بڑی وجہ ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ وہ جس طہارت اور تزکیے دی دعا جد الانبیاء نے کی سی نا، اس امت سب تو پہلے جنہ لوگاں نو یہ طہارت اور تزکیہ میسر آیا وہ رسول اللہ دے صحابہ کرام ہیں، وہ رسول اللہ دی اہل بیت اطہار ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ خوبصورت نسبتاں نے۔ کتنا بڑا عالمی ہے کہ 14 صدیاں بعد میں اپنے ایمان تے شک نہ کراں، مگر میں صحابہ دے ایمان تے شک کراں یا اہل بیت اطہار دے ایمان تے شک کراں تے اس تو بڑی ذلت کوئی نہیں، اس تو بڑی بربادی کوئی نہیں۔ تے ایسے محافل دا انعقاد کرنا اس وجہ تو بھی ضروری ہے کہ اپنی آن والی نئی نسل نو دسیا جائے کہ تسی کس قافلہ عشق نال تعلق رکھتے ہو، اپنی آن والی نسل نو یہ بات دسی جائے کہ تہاڈا تعلق کس منہج اور فکر نال ہے۔ اور جس طرح اسی اور چیزاں تے تفاخر محسوس کرتے ہیں نسبی حوالے نال، اس طرح اسی مسلکی حوالے نال بھی یہ تفاخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے سانو عقیدہ اہل سنت نصیب فرمایا، شرمندگی نہیں کرتے۔ اور اس بات نو جاننا میں پورا سال اپنے احباب نال خطابات جمعے دے موقع تے کردا ہوں، اج کئی اور دوست بھی آئے ہیں تھوڑے نال بھی گلاں کرتے ہیں۔ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اہل بیت اطہار دی محبت، ادب، عظمت، شرف اور شان جنہ دے ذریعے تو امت تک پہنچیا، وہ ذریعہ سی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا۔ مطلب میں رات بھی ایک جگہ تے ہون بھی وینا تے روزانہ جانا، کوئی ایک روایت ایسی نہیں جدے پیچھے دسن والا صحابی نہ ہوئے۔ اہل بیت اطہار دی ہر عظمت نبی علیہ السلام نے بیان کی تھی اور اس امت نو صحابہ کرام نے دسی۔ یہ مطلب ہے کہ اگر صحابہ دے ایمان شک کیتا جائے تو پھر وہ روایات مشکوک ہو جان گی۔
اگر صحابہ دے امام تے شک کیتا جائے تو نبی علیہ السلام کو سن کے امت تک جڑے پیغامات اور فضائل و مناقب بیان کیتے نے پھر وہ مشکوک ہو جان گے. یہ بڑی باریک بات ہے، انہوں سمجھو. تاریخ دا وزن کیے تو انہوں اگلے 20 منٹ ہی پتہ لگ جائے گا. تاریخ کہ وقت رکھ دی قرآن دے سامنے، لیکن اہل سنت و جماعت دا خوبصورت مسلک کسی کمزور تاریخ دی بیساکھی تے نہیں کھڑا، بلکہ ساڑھے مسلک دی بنیاد اللہ دا قرآن ہے، ساڑھے نظریے دی بنیاد رسول اللہ دا فرمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث ہے. یہی وجہ ہے آج اس دور پر فتن اندر بھی ساڑھے جڑے کو پرانے بزرگ مک سلامت، کیونکہ اسی پورا مسلک کسی تاریخ تو نہیں لیا، سارا مسلک قرآن اور فرامین تو لیا. مزید اگر تسی بات نو سمجھو تو آج کل حج دے ایام ختم ہوئے نے تو لوگ حاجی واپس آ رہے ہیں، تو پورے ملک جتھے جتھے بھی کوئی حاجی دا پتہ لگ جائے تو دوست ملنے واسطے جاندے. ہن تسی اندازہ کرو ساڑی نظریے اور ساڑی سوچ دا کہ ساڑے سامنے اگر کوئی آب زمزم تے کھجوراں بھی رکھ دے وے تے اسی زمزم شریف پین تو بعد کھجوراں 2 ملن یا 4 ملن 5 ملن یا 10 ملن، اسی اپنے گھارے چاہ کے سارے افراد نو آنے آئے 2 ہی نے پاویں ساریاں کھا لو، 2 ہی نے پر سارے تقسیم کر لو. یہ ساڑے ادب دا معیار ہے. اچھا وہ کھجور دی گٹلی تک اسی نیچے ڈگن نہیں دیں دے، یہ ساڑے ادب دا معیار ہے. اس وجہ تو آپ بہت بڑی بات ہے اس بات تے ساری امت کاش کٹھی ہو جائے تو بہت زیادہ مسئلے ختم ہو جان کہ جس دے نال ادب و تعظیم والا رشتہ ہے وہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو، وہ فقط نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نسبت کاملہ دی وجہ تو ہے. ایک طرف اچھا یہ مضمون بھی قرآن دا ہے نا، یہ بھی کوئی ساڑا اپنا نہیں. سگا ہوئے تے ابو لہب ہوئے تے قرآن دی پوری آیت دی پوری سورت دی مذمت بیان کر دی ہے. تے جے فارسی چو سلمان آ جائے، حبشی چو بلال آ جائے تے اللہ قرآن دی 300 آیتاں انہاں دی عصمت وچ بیان کر رہے ہیں. ہن ایتھے سبب نسب تا نہیں سی، ورنہ نسب دی تفاخر دی اگر بات کیتی جائے تے پھر اے بظاہر نسبن نبی علیہ السلام دے قریب سن، لیکن انہوں نے نبی علیہ السلام دی صحبت دا شرف نہیں ملیا تے اللہ تعالیٰ نے ذلت دا سبب بنا دیتا. اور دوسری طرف حبشہ تو بلال آ جائے، فارس تو سلمان آ جائے، بوزار و مقدار آ جان، ابو ہریرہ و طلحہ و جابر آ جان، زبیر و سعد و سعید آ جان، ابو ہریرہ و ابو سفیان آ جان، حضرت امیر معاویہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سب صحابہ دی بات آئے تے قرآن حکم واحد فرما رہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. قرآن واضح حکم دے رہا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قرآن واضح عظمت بیان کر رہا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. قرآن واضح عظمت بیان کر رہا ہے وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. یہ وجہ نسب نہیں ہے، وجہ نسبت رسول ہے. اگر ابو لہب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو نسبت کٹ جائے تو اللہ تعالیٰ دی مذمت قرآن دے جناب پوری صورت نازل کر دے. اگر رنگ دا کالا بلال عاشق بن جائے تو اللہ قرآن دیا 600 یا 300 آیتاں نازل کر کے قیامت تک زمانے نے پیغام دیتا جا رہا بھی ادب تے محبت رشتہ داری دی وجہ تو نہیں، ادب تے محبت دے کرنا ہے جیدہ تعلق رسول اللہ نال سونا ہے، سادہ تعلق دے نال سونا ہے. کیوں؟ قیامت تک ادب و محبت و پیار و عقیدت او دے نال کیتی جائے گی جیدہ تعلق مکین غمت خضر نال قائم ہو جائے گا. اور یہ سمجھن دی بڑی ضرورت ہے، اس بات دی بڑی ضرورت ہے اس دور وچ. اسا دائیں بائیں نہیں جانا. اور میں اکثر آنا آج بھی میں آنا پر یہ گل ہے جڑی سانو تانوں خوش کرے گی اور مینوں بھی کر دی ہے. سارا زمانہ اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ کر دے، آدھی فکر ہے کرے، پر باجا ساڈا تے انہاں دا ایک فرق پاؤ ڈاڈا. ان فرق نو سمجھنا جدو سمجھائے سارا زمانہ نبی علیہ السلام دی نسبتاں نو طبیعت دے مطابق مندا ہے، سنی رسول اللہ دی شریعت دے مطابق مندا ہے. اور اسی حضور دی شریعت دے پابند ہاں. اسی حضور دی سارے میرے نال بولو بھائی، اسی رسول اللہ دی شریعت دے پابند. شریعت کہہ رہی ہے کہ حضور دے صحابہ ہون یا اہل بیت ہون، انہاں دے متعلق زمانے بد دا استعمال کرنا بے دینی اور بدعمالی اور جہالت اور بدعقیدگی تے مبنی ہوئے گی. حقیقت نالے دا کوئی تعلق نہیں. تے لہٰذا اے ساڈا آکو 9 روزہ پروگرام اگر وہ 100 ترسا تے انہیں کا سیرے تے گنڈ کو گل کرو
تے بھائی جان آل سنت دے وجود وچ گناہگاری تا آ سکتی، اسی گناہگار ہو سکتے ہیں، پر ساڈے منڈے کدے گستاخ نہیں ہو سکتے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت نتیجے والی بات ہے، اور یہ بڑا فخر محسوس کرنا چاہیے. اور دن رات پورے ملک کے آل سنت دے ہزاراں دے اجتماعات وچ میں خطاب کردا ہاں. وہی سب تو بڑی وجہ ہے کہ اسی اصل اندر حق آل بیت اطہار دی محبت دے حقیقی وارث تسی لوگ ہو، اور تسی آل بیت نال اس انداز وچ محبت کردے ہو جس انداز وچ سانو قرآن پابند کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث پابند کر رہی ہے. اور اسی اننے وا عاشق نہیں ہاں، اسی نظریے والے لوگ ہاں. ہر محبت شرائط تو بغیر قابل قبول نہیں ہے، ذہن وچ رکھنا. ہر محبت دی حدود و قیود ہے، ہر محبت دی شرائط بیان کیتیاں گئیاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اللہ نال بھی محبت ہے تے اودیاں شرائط کی نے بھی اونوں وحدہ لا شریک بھی منو ہیں، او دی صفات او دی صفات اور او دی قدرت تے کامل یقین رکھو. اگر رسول اللہ نال محبت ہے تے پھر بھی شرائط موجود ہیں. کی شرائط ہے کہ میرے نبی نو خدا نہیں کہنا، خدا دا بیٹا نہیں کہنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ نبینا و علیہ وسلم نو رب دے شریک نہیں سمجھنا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نو عبادت دے لائق نہیں سمجھنا. اندازہ کرو اگر رسول اللہ دی محبت دی شرائط سمت تے واضح نے تے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حضرات حسین کریمین، اہل بیت اطہار. پھر آئی بات ہے نا کہ زمانہ کہہ رہا بھی اسی اہل بیت دے بڑے عاشق ہاں. بھئی یہ تیرا مسئلہ تو جان، تیری گل جانے، پر ساڈے جیسی محبت اللہ نے کسے نصیب نہیں کی تھی. او دا سب تو بڑا کمال ہے کہ اسی طبیعت دے مطابق عاشق نہیں ہاں، رسول اللہ دی شریعت دے مطابق عاشق. ساڈے نزدیک شرائط ہیں. 5-7 منٹ تواڈے نال اور لگنے نے، پھر اپنا سفر ذرا آسان ہو جائے گا. شرائط کی نے؟ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، فرشتیاں، ملائکہ اور انبیاء تو بعد کسے نو معصوم مندے؟ یہ شرائط ہے. معصوم ہے تے صرف انبیاء دی جماعت ہے، ملائکہ بس. ہن صحابہ اہل بیت پرو ساڈا معصومیت دا نظریہ نہیں. صحابہ اہل بیت پرو ساڈا نظریہ محفوظیت ہے کہ وہ محفوظ ہیں، اللہ نے انہوں نے محفوظ بنایا، معصوم نہیں. اچھا دوسرا ساڈا محبت دا نظریہ، اولاد صحابہ چوں جا کے سننا میرے نال، اولاد صحابہ کرام چوں سب تو افضل اولاد کسے دی مندے ہاں تے او مولا حسن حسین نو مندے ہاں. ساڈے نال بولو ذرا دبا کے بولو، ساڈے نال تانوں سمجھانی. بھئی اولاد صحابہ کرام، میں دوبارہ جملہ بول رہا ہوں، بڑا باریک بات ہے. اولاد صحابہ چو صدیق اکبر دی بھی اولاد، فاروق اعظم دی بھی اولاد، عثمان غنی دی بھی اولاد، مولا علی دی بھی اولاد، علی پاک دی اور بھی اولاد ہے، حضرت جناب طلحہ، جابر، زبیر، سعد، سعید، ابو ہریرہ، سارے صحابہ دی اولاد چو مولا حسن حسین نو سب تو افضل و اعلی مان دے ہاں. کیوں کہ انہاں دی اولاد تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سی، فرمایا علی ایک گود زہرا دی ہوئے گی، بیٹے میرے ہون گے. فرمایا سارے صحابہ دی اولاد چو حسین نو افضل و اعلی منن دی سب تو بڑی وجہ پتر رسول اللہ دے نے. جناب نو سمجھ آ رہی ہے؟ معصوم بھی نہیں مندے تے صحابہ کرام دی اولاد چو سب تو افضل مولا حسن اور مولا، ساری جدی زبان نالے مولا حسن اور مولا، میرے تقریر سہ بندے پہ سن دینا، تساں راز ہاں نال سنو. حضرت مولا حسن اور مولا اولاد صحابہ چو سب تو افضل حسنین کریمین. ہن اگلا تیسرا عقیدہ بھی ساڈا چیتے رکھنا، نبی پاک دی ساری امت چوں، صحابہ کرام دی ساری جماعت چوں سب تو افضل انہوں ہی مندے ہاں. کنوں؟ جنہوں سب تو پہلے حضور فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اس امت خلیفہ بلا فسد اور نبیاں تو بعد اس امت سب تو اونچا شخص کون ہے؟ اور حضور دا یار ہے تے یار غار ہے تے مزاج شناس مصطفیٰ ہے تے یار غار ہے تے حضرت اصدق الصادقین ہے تے سید المتقین ہے تے امیر المومنین ہے تے خلیفہ بلا فسد ہے تے ناؤ دا حضرت ابو بکر صدیق ہے. یہ اہل سنت دا توازن. توازن. دوسری طرف اولاد ابو بکر نو افضل نہیں مندے، اولاد مصطفیٰ مولا حسنین کریمین نو افضل مندے ہیں، کیونکہ اسی پابند شریعت دے ہیں. اسی پابند ہے، بہت اوکھی تقریر ہے، میں سوکھی کر جانی انشاءاللہ. اسی پابند شریعت دے ہیں. سب اگلی بات ہن اہل سنت و جماعت دا نظریہ بھی ذہن وچ رکھنا. حضرت امام ربانی فرماندے نے کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے. مثال دے طور تے اگر ایک لمحے واسطے کوئی بندہ کہے بھی میں صدیق اکبر نو افضل نہیں مندا تے پھر مولا علی دیاں پڑھیاں نمازاں
میری بات سمجھ رہے ہو؟ باریک ہے بھی اگر کوئی مولا علی پر حضرت صدیق اکبر دی افضلیت دا انکار کرے، حضرت صدیق اکبر دی امامت و خلافت دا انکار کرے، حضرت فاروق اعظم دی خلافت و امامت دا انکار کرے، حضرت عثمان غنی دی خلافت و امامت دا انکار کرے، تو بھائی جان جذبات سے نکل کے میری تقریر سننا پڑے گی کہ وہ 25 سال کا دورانیہ ہے، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، اگر میں انہوں تینوں نو افضل نہ مننا تو پھر مسئلہ یہ بنتا ہے کہ 25 سال مولا علی نماز کنا پیچھے پڑھی، گھرش پڑھی آندا نہیں پڑھی، تے میں کہا پھر کچھے پڑھی؟ آندا جی مسجد وچ پڑھی، تے میں کہا جماعت نال یا بغیر جماعت تو؟ آندا جماعت نال پڑھی، تے میں کہا پہلے کون سی؟ آندا ابو بکر، میں کہا پھر کون سی؟ آندا عمر، میں کہا پھر کون سی؟ عثمان، میں کہا پھر مننا پے گا جدے پیچھے حضرت ابو بکر کھڑے، حضرت علی کھڑے ہو گئے، تا کھڑے ہو کے فرمایا جے امام اللہ ہے پہ علی دیاں پڑھیاں نمازاں کیویں بیکار ہو جان گی؟ ممکن نہیں مسئلہ خلافت نو انج سمجھنا ہے۔ ایک چھوٹی جی کتاب اس بھی نہیں لکھا ہوئے گا کہ حضرت سیدنا مولا حسن حسین اور مولا مرتضی کو علیحدہ جماعت کران دے ہون اگر کوئی بندہ، میں کسے دی گل کر رہے ہیں، اس صحابہ دی خلافت و امامت تے شک کرے تو پھر جنہ دے پیچھے پیر علی کھلوتے رہن، انہوں کا پروگرام تو گیا بھائی، جن کے پیچھے حضرت مولا علی نمازیں پڑھتے رہے ہیں، اب بیجا سونے تھلے، بیجا سونے تقریر کرن دے میں تے پھر انہوں دے متعلق نظریہ بات رکھنے والا بندہ کل قیامت والے دن کی چہرہ لے کے حیدر کرار دے سامنے جائے گا؟ ہن سمجھ آ گئی کہ اسی صحابہ دی اولاد چوں مولا حسن حسین نو افضل مندے ہاں؟ اچھی بولو سبحان اللہ، اچھی 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 اچھی۔ اور اولاد دی ترتیب وچ مولا ساری صحابہ دی اولاد چوں مولا حسن حسین افضل نے، اور اگلا تسلسل نہیں بھولنا بھی اس امت وچ رسول اللہ دے مصلی تے سب تو پہلے آنے والے صدیق اکبر اس امت چوں افضل نے، پھر حضرت عمر بن خطاب افضل نے، پھر عثمان غنی افضل نے، پھر مولا علی افضل نے، ہن بھی سارے بولے اجے پھر مننا پے گا بچیا میرا دل نہیں مندا، میں کہے تیری طبیعت ہے، طبیعت اور ہے رسول اللہ کی شریعت ہے۔ اے اہل بیت اطہار دے متعلق ساڈا نظریہ کی کہ چوتھی بات میں کرنے لگیا، معصوم نہیں پہلی بات، سب تو افضل حسنین کریمین دوسری بات، اولاد صحابہ چو اس امتی چو سب تو افضل صدیق و فاروق و عثمان و حیدر، چوتھی بات ترتیب نل سنو، خدا تعالیٰ تو جزائے عظمہ عطا فرمائے اور ہمیشہ آپ سلامت راسو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آل بیت کرام ہون یا صحابہ کرام ہون، سمجھ آ رہی ہے؟ بہت مہربانی، میں کیونکہ ساریاں تقریراں سنیاں نے تے پھر میں وہ ساریاں سن کے پہ کرنا، یہ مطلب ہے کہ جڑیاں چیزاں میں ضروری سمجھنا۔ اہل سنت و جماعت دا پنجواں نظریہ عقیدہ ذہن وچ رکھنا بھی ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ اور ساری اہل بیت تے اللہ نے حسنہ جنت دا وعدہ فرما لیا ہویا ہے۔ کی وعدہ فرما لیا ہے؟ جنت دا۔ لہذا جڑا بندہ صحابہ پر ہولی نظریہ رکھے وہ بھی کدے اہل سنت رہ سکتا، اور جڑا اہل بیت پر کوئی مزاج بد استعمال کرے وہ بھی کدے اہل سنت رہ سکتا۔ آسی میری تقریر دی تمہید ختم ہو گئی، ہوں اگے چلو۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے واقعہ کربلا کئی پہلو نے دے، لیکن امت دی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ صرف بے بسی نو بیان کیتا جاندا، صرف مجبوری نو بیان کیتا جاندا، صرف غربت دے پہلو نو بیان کیتا جاندا۔ نہ یہ گھر غریب ہے، نہ یہ بے بس ہے، اور نہ یہ مجبور ہے، یہ تینوں باتاں ذہن وچ رکھنا۔ حضرت امام علی مقام نو 40,000 60,000 یا 80,000 خط حجاز چوں نہیں آئے اور دائیں بائیں تو نہیں آئے، 80,000 خط حضرت امام علی مقام نو جنہ لکھے وہ لوگ اہل کوفہ دینے۔ ہن کوفہ کیے حضرت مولا علی دے دورے چ دار الخلافہ، کوفہ کیے سب تو زیادہ عاشق مولا علی دیتے رہنے، کوفہ کیے یہ اپنا تعارف کرواؤں دینے کہ اسی مولائی ہاں، یہ کوفہ کیے یہ میرا جوان بڑا جاگ کے سنے کہ حضرت مولا کائنات دے بہت بڑے عاشق ہاں۔ سب تو زیادہ خط اہل کوفہ نے حضرت امام حسین پاک نو لکھے، اور انہاں خطاں دا جڑا متن ہے وہ میں آپ کو مختصر دسدا واں۔ انہاں کہا حسین بادشاہ ساڈے کول آؤ، اسی ارادہ رکھتے ہیں کہ ساڈے کول تشریف لاؤ اور اپنے نانا دی دین دی گل کرو۔ یزید چند باتاں تے
دین مصطفیٰ دے اندر متنازع وے تے لہٰذا آپ آ کے اپنے نانا دی شریعت بیان کرو اور تہاڈی گلاں سنن واسطے اسی ہزاراں لوگ تعداد تیار ہاں. سب تو پہلے فرسٹ اٹ جڑی کربلا دی ذہن وچ رکھنا حضرت امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ جگر پارہ جناب سیدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک خط 2 خط 4 خط تو بعد صحابہ کرام دی ایک جماعت تو بلایا. میں انہاں بندیاں دے نام لین لگیا دب کے بولنا. ایک آل بیت دا وڈا شہزادہ ہے جہدا نام حضرت عبداللہ بن عباس ہے. اچھا دوجے شہزادے دا نام حضرت عبداللہ بن عمر ہے. تیجے شہزادے دا نام حضرت محمد بن علی یعنی محمد بن حنفیہ ہے. اے آل بیت اور صحابہ کرام دے چند خاص لوگ بلائے گئے. بلا کے فرمایا اہل کوفہ دے لوگ خط لکھ رہے ہیں. اے میری گل نہیں ہے بھائی جان, تیری کتاب احتجاج تبرسی, اے تیری کتاب الارشاد, اے تیری کتاب نہج البلاغہ, اے تیری کتاب جناب بہار الانوار, اور میں بالکل کتاباں نہ رکھیاں ہوئی کہ حضرت امام حسین پاک نے جس وقت اہل کوفہ دے خط دی گل کی تھی سب تو پہلے حضرت عبداللہ بن عباس نے آکھیا میں ان عاشقاں نو پرانا جاننا. فرمایا تواڈے باپ دا نعرہ لاؤندے سن پر نہج البلاغہ خطبہ نمبر 180 ہے, یہ میرے سامنے ہے. فرمائے دے اندر خطبہ موجود ہے. حضرت سیدنا و مولانا عبداللہ بن عباس پاک نے یہی گل کی تھی. فرمایا میں جاندا ہاں کہ حضرت مولا علی فرماؤندے سن میں تواڈے تو بڑا تنگ ہاں. فرمایا تساں حقیقت وچ غدار ہو, تسی بے وفا ہو, تساں میری محبت دا نعرہ لا کے تواڈی طبیعت جڑی ہے وہ میرے متعلق مخلص نہیں ہے. حضرت یہی دوسری گل ہے بہار الانوار احتجاج تبرسی حضرت امام حسن مرتبہ پر. اگلی گل بڑی ڈاڈی ہے. فرمایا جس وقت حضرت امام حسن مرتبہ نے حضرت معاویہ نال صلح کی تھی فرمایا سب تو زیادہ احتجاج سب تو زیادہ دشمنی کتنی ہوئی. فرمایا کوفے اندر ہوئی کی کیتا حضرت سیدنا جناب امام حسن مرتبہ نو انہاں کوفیاں نے تھپڑ ماریا. حضرت امام حسن مرتبہ بھی پگ نو انہاں کھچیا. حضرت امام حسن مرتبہ دے کولوں مسلح کھچیا. کھچ کے نہ آکھیا تو علی دا کچھ نہیں لگدا, تو معاویہ نال صلح کیتی ہے. حیدر دے بچے للکار کے جواب دیتا چپ ہو ملنگو علی میرا بابا ہے کہ تواڈا. اچھی سبحان اللہ. فرمایا نہ تواڈے بابے دے وفادار. آ خطبہ ہے 180 نمبر. آپ آ جی فرقہ واریت نہیں آدھے بندے اندر سی جانے ہاں شکر کرو سنی ہو تو یہ منہج اہل سنت کو سمجھو. امام حسین پاک فرمایا بھائی ٹھیک ہے نہ ویندے گل سنو جناب, لطف لینا تے چس لینا تے ہاتھ ٹھرے تے دب کے بولنا. اگلی گل بھی بڑی لطیف ہے, میں آہستہ آہستہ سنانا. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ایتھے جنگ مقصود اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو سب تو بڑا ایک اعتراض ہے جواب دے دینے. صحابہ کہاں تھے؟ میں کہا 15 منٹ بعد آ جان گے. صحابہ کہاں تھے؟ تو میں نے کہا بھائی جان میں روز تقریراں تے جانا میں ہاں. کیوں جانا؟ کیونکہ مینوں سدتے نے, کیونکہ بندے مینوں یہ مطلب ہے بندہ جانا اوتھے ہی ہے نا جتھے بندے بلان. ایک خط وکھاؤ جڑا حضرت امام حسین تو علاوہ کسی اللہ آیا ہوئے. ایک خط بھائی جان, ایک خط ہو پاری, ایک خط حضرت امام حسین کے علاوہ کسی کو لکھا ہو. یہ سارے کوفیوں نے خط مولا حسین کو لکھے تھے. کیوں کہ حضرت امام حسین نے ہر خط لکھ کے فرمایا بادشاہ لوڑ تو اڈی ہے. یہ مطلب ہے بلایا امام حسین نو ہے تے کسی اور صحابی نو بلایا. دل لگا کے بولو کسی اور نو بلایا. اور ذرا مزاج بناؤ کسی اور نو بلایا. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے. اور جدو خطاں دی شدت تیز ہو گئی پھر آپ نے فرمایا میری ایک رائے میرے سامنے کتاب دے جملے. فرمایا جی آکھو تے میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل نو نہ بھیج دیاں. بس سن دے ہونا نتیجہ آخر تے میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل نو بھیج داں. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین پاک دے کہنے تے کربلا دے میدان وچ گئے. جس دن کوفیاں دے کول گئے تے 70,000 کوفیاں نے ہار بھی پائے.
او پاجی جن نے کوفی سنو نہار بھی پائے پل بھی سٹے یا علی دے نعرے بھی لائے کیا کہنے جناب اوتھے ہر پاسے فضاواں بدل گئیاں ہر پاسے انہاں کوفی آکھیا اسی تاں بڑے بڑے مولائیاں اسی تاں کربلائی اس تاں تواڈے نوکراں اسی تاں تواڈے خادماں حضرت مستم بن عقیل دے ہاتھ چ بیعت کیتی بچے یہ بیعت کون سی ہے اب اس پوائنٹ پہ آؤ اے بیعت ہے کہ اسی تواڈے عاشقاں تواڈے خادماں تواڈے غلاماں تواڈے نال مراں گے تواڈے نال جیواں گے امام پاک نے خط لکھیا مسلم پاک نے واپس اپنے بھائی نو فرمایا پاجی حالات بالکل اوکے نے حالات بالکل ٹھیک نے ماحول بالکل شائستہ ہے یہ تو ادن دے نچی جاندے نے جدن دا میں ہاں یہ تو راجی بڑے آ لہذا تسی آؤ حالات بہت بہتر نے حضرت امام عالی مقام نے ارادہ فرمایا آپ نے فرمایا بلایا میں نو تے لہذا میں جاواں گا سب تو پہلے امام پاک نے اس تبلیغ دی ابتدا اپنے گھر تو کی تھی 4 افراد گھر تو تیار کی تھے ایک تنا میں تواڈے سامنے نکل لگیا ایک دو کئی کیمرے میرے سامنے لگے نے ملک تے طول و عرض وچ خطاب کردا فرمایا تینوں میرے بیٹے تینوں دا نام علی ہے ایک دا نام علی اکبر ہے ایک دا نام علی اوسط ہے ایک دا نام علی اصغر ہے فرمایا تینوں تیار ہو جاؤ ابا جی تیار ہو گئے فرمایا قاسم بیٹا تم ہی تیار ہو جا 3 بیٹے مولا حسین پاک دے میرے نال گننا بھائی 2 بیٹے امام حسن مرتضیٰ دے 2 بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر دے 2 بیٹے سیدہ زینب دے اور 4 بھرا غازی عباس علمدار دے حضرت محمد بن علی جعفر بن علی ابو بکر بن علی عباس بن علی عثمان بن علی اے ٹوٹل تھوڑے جے افراد 21 یا 29 ہے اس تو بھی تھوڑے کم افراد کربلا دے میدان اس کہنے جے تسی جاگو تے میں کربلا دے شہید دسنا وا کہاں تھے صحابہ میں کہا امام حسین لڑن واسطے جاندے اعلان کر دے صحابہ مدینے چوں نہ نکل دے تے پھر تیرا اعتراض سی حسین لڑن واسطے گئے نہیں ارادہ کیتا نہیں تلواراں لیاں نہیں نیزے لے نہیں جنگ واسطے گئے نہیں جنگ جو بلائے نہیں کون فرمایا ذرا میرے بیٹے چلو اسی اہل کوفہ کول چلنے ہاں کون لے فرمایا آدھے آپ نو آندے نے حیدریاں مولائیاں تواڈے نوکراں تواڈے غلاماں آؤ بھائی کربلا دے میدان ہے جڑے پہلے گئے نے حضرت امام حسین بن علی دوجے دا نام عباس بن علی تیجے دا نام علی اکبر بن حسین چوتھے دا نام علی اصغر بن حسین پنجویں دا نام عبداللہ بن علی چھویں دا نام حضرت جعفر بن علی ستویں دا نام حضرت عثمان بن علی اٹھویں دا نام ابو بکر بن علی نویں دا نام ابو بکر بن حسن نا سبحان اللہ اونچی آکھو اونچی 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 میں دوبارہ نہ لینا ہے کربلا دے شہیداں نو منن والی قوم دب کے بولو حضرت حسین بن علی دوجے دا نام عباس بن علی تیجے دا نام علی اکبر بن حسین چوتھے دا نام علی اصغر بن حسین پنجویں دا نام حضرت عبداللہ بن علی چھویں دا نام حضرت جابر بن علی ستویں دا نام حضرت عثمان بن علی اٹھویں دا نام حضرت ابو بکر بن علی اور دل کرے تے بولنی نویں دا نام ابو بکر بن حسن اور 10ویں دا نام قاسم بن حسن اور 11ویں دا نام عبداللہ بن حسن اور 12ویں دا نام عون بن عبداللہ اور 13ویں دا نام محمد بن عبداللہ اور 14ویں دا نام عبداللہ بن مسلم اور جناب 15ویں دا نام محمد بن مسلم اور 16ویں دا نام حضرت محمد بن ابی سعید بن عقیل اے حضرت عقیل دے اور پتر پھرا بھی گئے نے اور اگر 17ویں دا نام عبد الرحمن بن عقیل ہے کون ہے مسلم بن عقیل دے پھرا نے 18ویں دا نام جعفر بن عقیل او پہاڑی اگے بھی بولے اجے 19 والے اگے بندے دا نام شہید دا نام حضرت حبیب ابن مظاہر اگلے دا نام حضرت انس بن حارث اگلے دا نام حضرت مسلم بن اوسجا اسدی اگلے دا نام قیس بن مسیحر اگلے دا نام ابو سمامہ اگلے دا نام حضرت بریر حمدانی یہ کون ہے یہ قرآن کا حافظ ہے اور صحابی بھی دساں ایک دا نام حنظلہ بن اسد ہے پہاڑی آسانیاں دیاں گلاں ایتھے لکھیا پہاڑی آسانیاں گلاں وچ لکھیا اے کون ہے میں کہو ایک کربلا کے 72 شہید پہ تحقیق کر تینوں پتہ لگ جائے گا طبیعت والا کون ہے شریعت والا کون ہے اجے ویسے ویک ہوئے نے سبحان اللہ اونچی ہوئے اونچی ہوئے اونچی نا بھائی جان ہم تو دائیں بائیں والی بات نہیں کرتے حضرت حنظلہ بن اسد حضرت عابس بن ابی شاکری حضرت عبد الرحمن عرجی حضرت سیب بن حارث حضرت عمار بن ابی سلامہ حضرت جون بن ہوئی حضرت شعب بن عبداللہ حضرت نافع بن ابی بن حلال حضرت حجاج بن مسروق حضرت عمر بن قرطرہ انصاری حضرت عبداللہ بن عبد الرب انصاری حضرت
جندب بن کعب، حضرت نعیم بن عجلان، حضرت سعد بن انصاری، حضرت زہیر بن کلین، حضرت سلمان بن مطارب، حضرت سعید بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمیر، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی. یہ ٹرے بندے 21 سن، اتنے 72 کیویں ہو گئے؟ چھوڑو سارے مولویاں والے رولے، ایکو گل تے کھلو جو 72 بندے 10 رلے کتوں سن؟ ہجے میں نہ دسنے آ پاری اگے چلو تو پھر نہ ہے. حضرت سیدنا و مولانا وہب بن عبداللہ، حضرت عارس بن عمر قبیس، حضرت زہیر بن بشر، حضرت بشیر بن عمر، حضرت عبداللہ بن عروہ، حضرت حجاج بن زید، حضرت عبداللہ بن عمیر، حضرت عبداللہ بن یزید عبدی، حضرت سالم بن عمر، حضرت قاسم بن حبیب، حضرت زید بن سبید، حضرت نعمان بن عمر، حضرت سیدنا عامر بن مسلم عبدی، حضرت سیب بن مالک، حضرت جابر بن حجاج، حضرت مسعود بن حجاج، حضرت عبد الرحمن بن مسعود، حضرت بکر بن حید تمیمی، حضرت عمار بن حسم تائی، حضرت کنانہ بن عتیق، حضرت امیہ بن سعد، حضرت جناب کنانہ بن عمر، 10 ہے حضرت عبداللہ بن یقتر، حضرت اسلم ترکی. یہ سارے کون نے پتر دسنا پے گا یہ 21 نبی دی اہل بیت دے افراد نے، دسنا پے گا یہ 24 نبی دے صحابی نے، دسنا پے گا یہ صحابہ دی اولاد ہے، دسنا پے گا یہ مولا علی دے خادم نے، یہ دسنا پے گا یہ مولا حسین دے غلام نے. پتر یہ جس گلی چوں، جس محلے چوں، جس شہر چوں، جس پنڈ چوں حسین گزر دے گئے، نانے دے صحابیاں آکھیا سی بھی تواڈے نال ہی جانا. ایک منٹ اوے بہ جو پیسے پوسے دے نکلو. یہ 72 بندے کربلا شہید ہو گئے ہیں. کنے ہیں؟ انہاں وچ ابو بکر بن علی بھی لب گیا اپاں نوں، عثمان بن علی بھی لب گیا کہ نہیں؟ اونچی بولو. ابو بکر بن حسن بھی لب گیا نا. ابو بکر بن حسن بھی لب گئے تے حضرت عثمان بن علی بھی لب گئے تے عباس بن علی بھی لب گئے. پاری نکی جی گل ہے.